बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का सरेआम आप खिलाफ मामूल स्टूडियो से मुलाहिज़ा कर रहे हैं और हम अक्सर व बेशतर ये कोशिश और ये सही करते हैं कि हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स जो ज़ाहिर है मुआशरे के अंदर मौजूद रहकर ऑन ग्राउंड रहते हुए आपको रिपोर्ट करें। उसके बाद एक तरह से एक फ़ॉलो अप भी कि अब तक हमने जो कोशिशें की, अब तक जिन इश्यूज़ को हमने बेनकाब किया या अब तक जो बुराइयां आपके सामने हम लेकर आए, जिनके चेहरे से हमने नकाब उतारा, उस पर क्या कोई कार्रवाई भी हो रही है या नहीं, या कम से कम इंतज़ामिया को, सियासतदानों को इस हवाले से मुसलसल हम आगाह रखें ताकि वो अपने तौर पर ज़रूर इस बात को कम से कम अपने जहन में रखें और जब भी उन्हें मौका मिले इन बुराइयों के खिलाफ वो कदम ज़रूर उठाएं। सो बुनियादी तौर पर इंडोर यानी स्टूडियोज़ में से शो करने की सच्ची बात यह है कि दो वजूहात होती हैं। एक तो ये कि हम ज़रा ठहर कर अपना पीछे का सफ़र उस पर एक नज़र डालें और ये जानने की कोशिश करें कि हमें किसी हद तक कोई कामयाबी मिल भी रही है या हम ऐसे ही दीवार से टकरे मार रहे हैं। या दूसरी जो वजह है वो ये कि चूँकि प्रोग्राम के लिए एक ख़ास तरह की तहक़ीक़ की, एक ख़ास तरह की रैकी की ज़रूरत हुआ करती है, तो उसमें अक्सर जैसा कि आप देखते हैं कि कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हैं जिनमें हमने कई महीने लगाकर उस जुर्म को या उस सच्चाई को आप तक पहुँचाया है। सो अक्सर औक़ात मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स पर काम करते हुए, तहक़ीक़ करते हुए बहुत वक्त भी लग जाता है और ये भी ज़रूरी है कि हम रुक कर और ठहर कर ज़रा एक नज़र डालें अपने माजी के सफ़र पर और उस सफ़र पर नज़र डालने के बाद अपने मुस्तक़बिल की राह को मुतय्यन करें। सो आज के मेहमानों का मैं तारुफ़ करवाता हूँ। शोएब अहमद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कमिश्नर हैं कराची के, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं सिद्दीकी साहब, सर आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए और इसके अलावा भी जब भी हमने आपकी मदद चाहिए है आपने उस पर लब्बैक कहा है। शौकत बसरा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। एक इससे पहले प्रोग्राम में शौकत बसरा साहब से हमने भी कमिटमेंट ली थी कि वो अपने तौर पर ज़रूर कोई ना कोई आवाज़ उठाएंगे, उनसे हमें पूछेंगे कि उन्होंने उसके बाद क्या किया। परवेज़ मलिक साहब हमें प्रोग्राम के एक हिस्से में ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। शहला रज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से, ख़ास तौर पर चूँकि कराची से बहुत ज़्यादा इशूज़ सरेआम में हमने हाईलाइट किए हैं तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कर रही हैं या वो क्या कर सकती हैं मुस्तक़बिल में उन इशूज़ के, उन बुराइयों के ख़ात्मे के लिए। और अहमद चनाय साहब भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे, आप CPLC चीफ़ हैं कराची में। तो आगाज़ करते हैं शोएब अहमद सिद्दीकी साहब से। सर सबसे पहले तो हमेशा की तरह सरेआम की टीम आपकी शुक्रगुज़ार है। एक मैसेज आपको हम करते हैं किसी भी इशू के हवाले से और आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है कि आप फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं, जिस तरह की मदद भी हमें चाहिए हो ऑन ग्राउंड आप उसे फ़राहम करते हैं। लेकिन सर जिन जिन इशूज़ को हमने बेनकाब किया, आप समझते हैं या आपके इल्म में है कि उसके बाद कोई इंतज़ामी तौर पर उसका फॉलोअप हुआ ताकि जड़ से ख़त्म किया जाए उन तमाम तर बुराइयों को? आप एक मजमूई बात कीजिए, फिर मैं इशू टू इशू भी आपसे उस पर राय लूँगा। देखिए, मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करूँगा कि जो काम आप कर रहे हैं। मैं आज सोच रहा था कि इसको क्या टर्म दिया जाए और मैंने इसको टर्म इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आज, MSR, मीडिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये काम आपने जो करना शुरू किया है ये इंसानी सेहत से, पाकिस्तानियों की सेहत से बराह रास्त मुताल्लिक है। और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी के हर शोबे के फ़र्द को, शख्सियत को, किसी भी पोजीशन में हो, आपकी कॉज को भरपूर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें और लोगों के अलावा, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली अपनी नाक के आगे नहीं देखते, और लोगों के अलावा आपका अपना घर भी इन्वॉल्व हो सकता है, आपके अपने बच्चे, आपके अपने फैमिली पे भी असरात हो सकते हैं। तो एक तो ये बात है। ओवरऑल मैसेज तो ये है कि जो आप काम कर रहे हैं इंतहाई लॉडेबल है और हम सबका फ़र्ज़ बनता है। फॉलो अप के सिर्फ मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहूँगा, जो काम आपने किया है हम फुली कमिटेड हैं उसके साथ, मैं और मेरी टीम। मैंने जब ये काम आपके साथ शुरू किया तो उसकी एक रिपोर्ट भी चीफ़ मिनिस्टर सिंध को सबमिट की, जिस पर चीफ़ मिनिस्टर साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया और हमारी हौसला अफजाई की और हमें हिदायत दी हैं कि एक्शन अंडर द लॉ और स्ट्रिक्ट एक्शन अंडर द लॉ चलना चाहिए और चलते रहना चाहिए। तो अब हमें चीफ मिनिस्टर साहब की ब्लेसिंग्स भी हासिल हैं और वो इस चीज़ में ख़ास दिलचस्पी लेते हैं कि शहरी लोगों की और लोगों की सेहत के लिए कोई नुकसानदेह चीज़ें तैयार ना हो और उस पर एक्शन हो। दूसरा जो हमने इंस्टीट्यूशनल एक काम किया है, इसलिए कि वक्ती काम से फ़ायदा कुछ नहीं होता है, इंस्टीट्यूशनल काम वो ये कि कमिश्नर ऑफिस फॉर्मली इस कैंपेन में अब इन्वॉल्व हो गया है और पहली दफ़ा ये हुआ है कि हर महीने हम रेगुलर फॉलोअप मीटिंग्स कर रहे हैं सैम्पलिंग और एडल्ट्रेशन के हवाले से इश्यूज़ के ऊपर, जिस पे चूँकि बराह रास्त आपको मालूम है ये कमिश्नर ऑफिस का डोमेन मतलब डायरेक्ट जिम्मेदारियों में नहीं आता, लेकिन चूँकि कमिश्नर की जिम्मेदारी ओवरऑल होती है और पूरे सूबे में ज़िले डिवीज़न में सूबे का और वफाक का एक नुमाइंदा होता है, तो हमने तमाम इदारों को इसमें इंगेज किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और कैंटोनमेंट बोर्ड्स, इनके जो हेल्थ के लोग हैं रिलेटेड, उनको एक्टिवेट करके हम पूरे
महीने की कार्रवाई लेते हैं और साथ साथ हमने इसको हाई कोर्ट के जज साहबान के साथ जब हमारी मीटिंग होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसमें भी इस इशू को उठाया है कि जो चालान्स किए जा रहे हैं बड़ा ज़रूरी है कि हम उसमें भरपूर गवाहियाँ फराहम करें और सख्त से सख्त सज़ाएँ हों। बिल्कुल ठीक है। और सर ये बिल्कुल अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर मैं पूरी अपनी टीम के बिहाफ पर ये बात ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा अपने नाज़रीन से भी और आप जो साहिबान इस वक्त मौजूद हैं उनसे भी, कि ये ठीक है, इस बात से इनकार नहीं है कि प्रोग्राम की मकबूलियत, प्रोग्राम की रेटिंग्स, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ये अहम होती हैं, लेकिन हमने इसे हमेशा महज एक प्रोग्राम से बढ़कर प्यार दिया है, एक प्रोग्राम से बढ़कर इसके लिए कोशिशें की हैं और एक प्रोग्राम से बढ़कर इसके लिए रिस्क भी हमेशा से लिया है। और ख्वाहिश सिर्फ यही है कि जिन चीज़ों को बेनकाब हम कर रहे हैं उनका खात्मा भी मुमकिन हो सके, और इसीलिए गाहे बगाहे अब हम ये कोशिश करते हैं कि फॉलोअप्स भी करें ताकि लोगों को जो बुराई हम दिखाते हैं उन्हें ये एहसास भी हो कि उस बुराई के खात्मे के लिए जो इदारे मौजूद हैं, जो अफसरान मौजूद हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, जो हुक्मरान या सियासतदान हैं, वो भी लूप में हैं और अपने तौर पर कोई ना कोई कदम ज़रूर उठा रहे हैं। मज़ीद इस पर तफसील से बात करेंगे। शौकत बसरा साहब से मैं जानता हूँ, सर आपको याद होगा एक नशिस्त हमने की थी और उस पर सबसे मैंने ये रिक्वेस्ट की थी जितने भी सियासतदान मौजूद थे कि वो अपने अपने तौर पर जो भी कर सकते हैं अज़राहे करम वो करें। हमने बहुत सारी चीज़ें, गोश्त में मरे हुए जानवरों का गोश्त जिस तरह से बेचा जा रहा था, जिस तरह अदरक में तेज़ाब मिलाया जा रहा है उसका वज़न बढ़ाने के लिए, शादी हॉल्स का बचा हुआ खाना जिस तरह से बेचा जा रहा है, इसके अलावा हॉस्पिटल वेस्ट हमने रिसेंटली दिखाया किस तरह से कराची में उससे स्ट्रॉज बनाए जा रहे हैं, बच्चों के निपल्स बनाए जा रहे हैं, वो वेस्ट जिसमें दुनिया भर के जरासीम होते हैं, अस्पतालों की जो यूरिन बैग्स हैं, जो ब्लड बैग्स वगैरह हैं। तो इशूज़ की एक लंबी कतार है जो हम वक्तन फ़वक्तन सामने लाते हैं, लेकिन सर इसके बाद कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मुयस्सर आया जहां कम से कम आपने बात की हो इस बारे में? करार पहले मैं आपको, आपके चैनल को, पूरी कौम की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ख़ास तौर पर आपको कि जिस तरह आपने अपनी जान हथेली पे रखकर जिस बहादुरी के साथ आपने इन मगरमच्छों को और इन काली भेड़ों को, जो मैं समझता हूँ कि आवाम के कातिल हैं और ये वो लोग हैं जो इंसानों की शक्ल में हैवान हैं और ये इंसानियत के कातिल हैं, जिनको आपने एक्सपोज़ किया और कौम को अवेयरनेस दी कि जो कुछ आज ये काला धंधा लोग कर रहे हैं इसके पीछे वो कौन से महरक़ात हैं और कौन सा माफिया है जो इस वक्त काम कर रहा है। और मैं इसको, आपको यकीन मानिएगा कि ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है आपके, और आप उन बानियों में से हैं, पॉइनर चैनल है आपका, जिन्होंने ख़ास तौर पर इश्यूज़ को हाईलाइट किया और कौम के सामने इन लोगों के मकरूह चेहरे लेकर आए। देखें, हम लोग कहलाने को तो मुसलमान हैं, लेकिन जिस अंदाज़ के अंदर हम इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके, मुसलमान का नाम इस्तेमाल करके इन घिनौने कारोबारों में मुलव्वस हैं, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मकरूह और हमारा चेहरा नहीं हो सकता। जो हम लोगों में से ही, वो हमारे ही भाई हैं, हमारे जो मुनाफे की खातर इस तरह मकरूह धंधों में मुलव्वस हैं, आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक आपने बात की, बिल्कुल इश्यूज़ हैं। जहाँ तक आपने मेरी बात की, हमने उसी वक्त जब आपसे मेरी बात हुई थी, पंजाब असम्बली के अंदर अपोजिशन की जानिब से एक एडजमेंट मोशन हम लेकर आए और एडजमेंट मोशन लाने के बाद हम लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जो इश्यूज़ आए, देखें इर्रिस्पेक्टिव वो सूबा सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, केपीकी हो, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान हो, जहाँ पे भी ये काली भेड़े हैं वहाँ पर ये सिर्फ आपने तो देखे ना इतना बड़ा फ़र्ज़ अदा किया। मुआशरे के तमाम लोगों को हमें खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना होगा। वो जो काली भेड़े कर रही हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अजीज़ हैं, मेरे दोस्त हैं, उन लोगों को हमें अपने अपने तौर पे एक्सपोज करना होगा। हमने उसके ऊपर तहरीक इल्तिवाई कार पंजाब असम्बली में पेंडिंग है और उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और इवन के हम लोगों ने एक ये भी पार्टी के अंदर ये कहा कि हमें लोगों को वॉक करनी चाहिए इस अवेयरनेस के लिए, ताकि वो लोगों को कानून के ज़ाब्ते के अंदर लाया जाए, कानून के शिकंजे में लाया जाए और कानून हरकत में आए। मुझे सिंध में अभी शैला बीबी आपके साथ आएंगी, हमारी बहन है, और डेफिनेटली मेरी खुद भी अभी चूँकि लकीली वो आप आ गई हैं, पिछले दिनों मैं कराची आया हुआ था, शर्जील मेमन साहब से भी और शैला रज़ा साहबा से भी हमने गुफ्तगू की इस सिलसिले में, और उन्होंने कहा जी हम अपने तहीं काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और सरेआम में भी जितने इश्यूज़ आते हैं, लेकिन उस हद तक कामयाबी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। तो गुजारिश सिर्फ, अभी मैं शुएब सिद्दीकी साहब की बात नहीं सुन सका, असल में कुछ इश्यूज़ भी हैं। जब डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ तो ये अभी तक क्लैरिटी नहीं आ सकी, जो मजिस्ट्रेसी निज़ाम था वो तबाह बर्बाद होने के बाद कि किस शोबे ने क्या करना है, अभी तक उस दरमियान में ये मामला पड़े रहते हैं। इसके बावजूद जब तक हम इन लोगों को कानून के शिकंजे में नहीं लेकर आएंगे
اتنا بڑی آپ کی ایفرٹ میں سمجھتا ہوں، اتنی بڑی آپ کی قربانی، اتنا بڑا آپ کا جو آپ اس وقت جہاد کا میں لفظ استعمال کروں گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لوگوں کی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، صرف اپنے منافع کی خاطر، اپنے مال کی خاطر، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. اور قرار اس کے اوپر یقین مانیے گا، پھر وہ آپ کہیں گے کہ شاید میں، اور یہ بہت زیادہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے بات ہوتی ہے جہاں بھی بیٹھتے ہیں اور ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ کون کون سا مکروہ دھندا ہمارے ہی مسلمانوں بھائیوں نے شروع کیا، کہلانے کو تو مسلمان ہیں. آپ جہاں تک ہمیں کامیابی ملنی چاہیے تھی، گورنمنٹیں اس حد تک میں سمجھتا ہوں کامیاب نہیں ہو رہی جس حد تک آپ کی جدوجہد ہے. اس کے اوپر حکومتوں کو اپنا میکانزم جو ہے ان کو سٹرونگ کرنا ہوگا. لیکن پنجاب میں انفارچونیٹلی، ایک میں سیاسی بات نہیں کر رہا، ابھی ملک پرویز صاحب بھی آئیں گے، کل بھی ہم ایک شو میں اکٹھے تھے، کیونکہ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ پنجاب میں ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ بھی وہ آپ کو یاد ہوگا جعلی ادویات کے اوپر جو PIC میں اتنی ہلاکتیں ہوئیں، پھر یہاں پر جعلی موبلائل، جعلی اور وہ کھالوں کا ایک بزنس جو یہاں پر قصور کی ایک فیکٹری میں پکڑے گئے، انفارچونیٹلی ان کے اوپر کاروائی نہیں ہو سکی. اس کے اوپر میں نے بہت سارے دوستوں سے کہا، کیونکہ تھوڑا سا وہ تاجر طبقہ اور کاروباری جو سوچ ہے اس کو ہٹ کے ہم یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں اچھا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ ایک چیز میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اور بڑی اچھی بات ہے جیسے آپ نے کہا irrespective of province، یہ نہیں ہے کہ سندھ کی بات ہے یا پنجاب کی، اور سیاسی بات بھی نہیں ہے، یہ یہاں پہ بھی ہاں ہماری نسلوں کی بات ہے نا. بالکل کہ یعنی دہشت گردی کے خلاف تو ظاہر ہے ہم سب یک زبان ہیں، کوششیں بھی ہو رہی ہیں. یہ بھی ایک طرح کی دہشت گردی ہے کہ جس کی بنا پہ لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے ہیں اسپتالوں میں اس طرح کی زہر آلود ملاوٹ والی چیزیں کھا کے اور استعمال کرنے کے بعد، اور خاص طور پر معصوم بچے. لیکن شوکت صاحب، یہ ایک چیز کو میں ذاتی طور پر، باوجود اس کے کہ بہت سارے نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن نون لیگ کی جانب سے یا پنجاب میں کم از کم جو فوڈ اتھارٹی کا قیام ہے، یعنی آج بھی ایک خبر تھی کہ وہاں پہ جو چوکر ہے جانوروں کو کھلانے والا، وہ مسالوں میں اور مرچوں میں ملایا جا رہا تھا اور لکڑی کا برادہ ملایا جا رہا تھا، اس فیکٹری کو سیل کیا گیا. تو اس قسم کی اتھارٹیز کا قیام بھی آپ سمجھتے ہیں ایک سنگ میل ہو سکتا ہے اگر ہم سندھ میں یا دوسرے صوبوں میں بھی کم از کم کوشش تو کر کے دیکھیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایسے معاملات جن کا ڈائریکٹ تعلق عوام کے ساتھ ہے، قرار اس کے اوپر لیجسلیشن کرنی پڑے، اتھارٹیز بنانی پڑیں. وہ میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ جو نیشنل ایشوز ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق پاکستان اور پاکستان کے عوام سے ہے، وہاں پر تو ہمیں کسی قسم کی پوائنٹ سکورنگ میں اور سیاست بازی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام کا مسئلہ ہے. میرا بھی مسئلہ ہے، آپ کا بھی مسئلہ ہے، میرے بھی بچے ہیں، آپ کے بچے، پوری قوم کے بچے ہیں. اس کے اوپر لیکن ہوتا کیا ہے، قانون موجود ہے. پنجاب میں آلریڈی بھی قانون موجود ہے کہ جو ملاوٹ والی چیزیں ہیں ان کے اوپر قانون سازی ہے، لیکن بات ہے امپلیمنٹیشن کی. سندھ کے اندر بھی مجھے خود اندازہ ہے، میں خود بھی ایک قانون کا ادنا طالب علم ہوں. قوانین ہر جگہ پہ موجود ہیں. اصل ایشو، ابھی شعیب صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اصل پرابلم یہاں پہ بیوروکریسی کا ہے جو ہم بات ڈسکس نہیں کرتے. یہ بیوروکریسی جو ہے، جو کہ ڈائریکٹلی متحد ہے، اس میں کوئی شک نہیں سیاستدانوں کے، یہ لوگ اس انداز کے اندر بیہیو کرتے ہیں. آج بھی یہ اپنے آپ کو بابو سمجھتے ہیں، آج بھی ان کے اپنے مفادات ہیں، آج بھی ان کے وہ جس انداز کے اندر آج یہ لوگ پاکستان کے عوام کا خون چوس رہے ہیں. یہ بیوروکریٹ اور یہ جو بابو ہے، یہ تنقید تو بنتا ہے سیاستدان، لیکن یقین مانیے اس ملک معاشرے کو جتنا نقصان اس پاکستان کے بیوروکریٹ نے جو بڑے بڑے آفسز کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ آج بھی جو عوام جو ڈائریکٹ الیکٹ ہو کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ DC اور AC اور کمشنر ہیں، ان کو جب تک ہم لوگ وہ جسے کہتے ہیں نا نکیل نہیں ڈالیں گے، ان کے اوپر پورا عمل درآمد نہیں ہوگا، اس وقت تک قوانین بھی ہوں جو مرضی ہوں اس پر عمل درآمد ہونا مشکل. بالکل ٹھیک ہے. شوکت صاحب، ذرا شعیب صدیقی صاحب سے بھی بات کرتے ہیں اور اسی پر ذرا مزید کچھ کامنٹ لیں. سر، اگر آپ نے گفتگو سنی ہو شوکت بسرا صاحب کی، لیکن آپ کی حد تک اور آپ کی ٹیم کی حد تک، خاص طور پر جو DC سینٹرل ہیں ڈاکٹر سیف الرحمان، ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ہم جب بھی کوئی مسئلہ لے کر گئے، ظاہر ذاتی مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوتا، ہم ہمیشہ عوام کے حوالے سے جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے اور برا ہو رہا ہے وہ آپ کے پاس یا ان کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ جی ہماری ڈومین نہیں ہے، یہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، جی اس کے لیے فلاں سے آپ رابطہ کر لیں. تمام تر انتظامات آپ خود کرتے ہیں کہ جی اچھا فلاں اس کے لیے سوٹیبل ادارہ ہے یا فلاں ریلیونٹ اتھارٹی ہے، اس کو ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر بالکل ایکشن ہونا چاہیے. تو سر، اگر عذر تراشنے لگیں تو بہت نکالے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کام کرنا چاہے کوئی تو میرا خیال ہے کام ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے سر؟
بالکل جیسے انگریزی میں ایک تو پہلے عرض کروں گا کہ شوکت صاحب ہمارے محترم ہیں، لیکن آواز مجھے نہیں آ رہی تھی، ان کی بات میں سن نہیں سکا، لیکن بہرحال when there is a will there is a way، اور بالکل عذر دینے سے تو کام نہیں ہوتے، کام کرنا ہے تو کام کے لیے نیت چاہیے، اور پبلک سروس اور سول سروس کے جو آفیسرز ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو بھی کوئی آئے ان کے دروازے ان کے لیے کھلے ہونے چاہیے، اور کوئی اس طرح کے سینسیٹیو ایشو پر اگر کوئی بات کرے اور کوئی ریز کرے تو اس کی بھرپور مدد کرنی چاہیے، اس لیے کہ کب تک آپ اس سوسائٹی کو ایسے لوگوں کے ہاسٹیج بنائے رکھیں گے کہ جو صرف اپنے مفاد اور گریڈز کے آگے باہر نہیں نکلتے، اور ہر طرح وہ ڈھونڈتے ہیں گلی سڑی چیزوں سے خراب چیزیں تیار کر کے منافع کمانا اور پیسے کمانا، پتہ نہیں کس طرح وہ یہاں سروائیو کرتے ہیں اور کیسے اپنے اللہ کے سامنے جواب دیں گے۔ سر ایک چھوٹی سی مثال سے ذرا میں پرابلم کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا، اس میں بالکل کسی طرح کی کوئی وہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے، بالکل جو ہوا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ پرابلم ہے کہاں پہ بنیادی طور پر۔ ہم جب یہ ایک پروگرام کر رہے تھے کہ جو اسپتالوں کا فضلہ ہے اور انتہائی مہلک ہے، خطرناک فضلہ ہے، جس میں یعنی سرنجز بھی ہوتی ہیں، جس کے اندر یورین بیگز بھی ہیں، جس کے اندر بلڈ بیگز بھی ہیں، مختلف وہ جو نالیاں لگتی ہیں مریضوں کو وہ بھی ہیں، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کو پگھلانے کے بعد اس سے پلاسٹک کی مختلف اشیاء جن میں بچوں کے فیڈرز، نپلز، سٹراز وہ موجود ہیں، وہ بنائے جا رہے ہیں۔ تو میں نے آپ سے رابطہ کیا اور آپ نے ظاہر ہے جو متعلقہ چیزیں ہو سکتی تھیں وہ کیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے میرے رابطہ کرنے پر مجھے باقاعدہ ایک وہ پریس ریلیز آپ کے دفتر کی جانب سے دی گئی کہ اس سے پہلے آپ ایک میٹنگ آلریڈی اس پر کر چکے تھے، تمام تر اسپتال جو متعلقہ تھے آپ نے ان کے حکام بالا کو بلوایا تھا، اس پر ایک میٹنگ ہو چکی تھی، لیکن سر اس میٹنگ کے باوجود ہم ان لوگوں کو پکڑنے میں کامیاب رہے جو یہ فضلہ بیچ رہے تھے، یعنی آپ کی میٹنگ کے بعد بھی یہ کام جاری تھا۔ تو سر کوششیں تو ہم سب کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پر، لیکن آپ کو لگتا ہے سر اس کا نتیجہ بھی برآمد ہو رہا ہے کچھ؟ دیکھیے اصل میں انفارچونیٹلی معاشرے میں ڈھٹائی بہت بڑھ گئی ہے، اور غلط کام کرنے کی روایت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو جب کام کو ٹھیک کرنے کا کوشش کی جاتی ہے اس میں وقت تو لگتا ہے، مخالفت بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، اور مختلف مراحل پہ لوگ رکاوٹ بھی ڈالتے ہیں، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے وہ کام کیا تو پھر لوگ بھول گئے، آپ نے ایک تو بہت بڑا مسئلہ اجاگر کیا، لوگوں کو اس کا احساس دلایا، اور ہماری انتظامیہ مستقل سول ہاسپٹل کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے جو مسئلہ بتایا تھا ان کے ایم ایس سے ہم نے رابطہ کیا، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہم نے یہ کام رکوا دیا ہے۔ بہرحال میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر کوئی آدمی چوری کرنا چاہے تو پھر چور کو پکڑنے والے کی نظر بہت زیادہ گہری ہونی چاہیے اور مستقل ہونی چاہیے، اور یہ مت سمجھیں کہ آپ نے اگر آج کوشش کی تو شاید فوراً آپ کو اگلے دن رزلٹ آ جائے گا، لیکن جیسے کہتے ہیں انگریزی میں کہ ویل بگن از ہاف ڈن، آپ نے اچھا اگر کام شروع کر دیا ہے تو یہ کام انشاءاللہ پھر آگے چلے گا، اس لیے کہ بہت سی خاموش آوازیں، بہت سے خاموش ذہن، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معاشرے میں اچھی چیزیں ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے انکریج ہوتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہمیں ہماری پروونشل گورنمنٹ کی بہت بڑی سپورٹ ہے، ہمارے سینئر آفیسرز کی بہت سپورٹ ہے، تو یہ چیز ہمیں انکریج کرتی ہے۔ پھر آپ نے ایک ایکسپیکٹیشن پیدا کر دی ہے، کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہیں، اور یہاں آپ اپنی ذمہ داریوں سے بہت زیادہ پہلو تہی کر کے سروائیو نہیں کر سکتے۔ صحیح، ٹھیک ہے سر، ایک بریک کا وقت ہے، اور بالکل آپ کی بات 100% درست ہے، اور بالکل میں اسی مقصد کے تحت ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور یہ سوچتے ہوئے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ ایک ہی بار کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنے سے یا کسی ایک جرم کو بے نقاب کرنے سے وہ جرم ختم نہیں ہو جائے گا، ہمیں ہمت نہیں ہارنی، ہمیں بار بار سٹرائک کرنا ہے، بار بار اس چیز کو بے نقاب کرنا ہے۔ اسی طرح سر ہم بار بار آپ کو زحمت بھی دیتے رہیں گے، آپ سے بار بار پوچھتے بھی رہیں گے تاکہ تمام لوگ ایک طرح سے انوالو رہیں اور ہم سب مل کر جتنی بھی برائیاں ہیں ایک ایک کر کے ختم کرتے چلے جائیں، اور کم از کم ان تمام لوگوں میں جو اس طرح کی چیزوں میں انوالوڈ ہیں ان میں ایک خوف ضرور پیدا ہو کہ قانون نام کی، اداروں نام کی کوئی چیز ملک میں موجود ہے۔ ایک بریک کے بعد اسی موضوع پر بات چیت کو جاری رکھیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اب تک ہم نے جتنی بھی کوششیں کی کیا ان کا کوئی نتیجہ برآمد ہوا یا نہیں۔ مختلف شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ شخصیات جو ظاہر ہے ایک فرق ڈالنے کی پوزیشن میں ہیں، اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو کم از کم ایک ایک کر کے چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی جانب قدم بڑھا سکتی ہیں۔ ایک بار پھر تعارف کروا دیتا ہوں، ہمارے ساتھ شہلہ رضا صاحبہ بھی اب اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ چونکہ ہم نے کراچی سے زیادہ بنیادی طور پر ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں
تو ہم یہ چاہیں گے کہ ذرا ان سے بھی بات کریں اور جانیں کہ ایک ایسا سیاستدان ہونے کی حیثیت سے جس نے ظاہر اپنی زندگی کراچی میں اور اس کے اطراف میں گزاری ہے، وہ ان تمام ایشوز کو دیکھتی کس طرح سے ہیں اور ان کے خیال میں حل کیا ہے ان تمام تر معاملات کا۔ تو شیلا ابا ذرا یہ بتائیے گا، کوکنگ آئل بھی جعلی ہے اور بدقسمتی سے ہم جعلی پولیس بھی بن گئے ایک پچھلے پروگرام میں۔ ادرک ہو، اچار ہو، مٹھائی ہو، کوکنگ آئل ہو، کوئی سبزی ہو، ہر چیز میں کسی نہ کسی طرح کی کوئی نہ کوئی دو نمبری ضرور ہو رہی ہے، اور ہم ایک ایک کر کے کوشش کر رہے ہیں جتنی ہماری بساط ہے کہ وہ چیزیں منظر عام پر لے کر آئیں۔ آپ کے خیال میں حل کیا ہے ان تمام تر مسائل کا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے آپ کے پروگرام کی تعریف اگر نہیں کروں گی تو بہت ناانصافی ہوگی۔ شکریہ آپ کا، شکریہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خاص طور پر جو شیرے والی مٹھائی تھی کہ اس میں ڈٹرجنٹ ہے اور اچار کے اس میں چوہے بھی ہیں، وہ میں بالکل کھانی چھوڑ چکی ہوں صرف تمہارے پروگرام کی وجہ سے، اور آئل کو کم سے کم لینے کی کوشش کرتی ہوں، مجبوری ہے۔ اب نہیں معلوم کہ مرچیں، نمک، ہلدی، دھنیا اس میں کیا کھا رہی ہوں، مجبوری ہے۔ لیکن دیکھو، ہر ایک کا ہر ملک میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے فوڈ انسپیکٹرز ہیں، یہ سب ہیں، ہر کام ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ جو کام ڈپٹی اسپیکر کو کرنا ہے وہ ایک ایم پی اے کو نہیں کرنا، جو ایم پی اے کو کرنا ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کو نہیں کرنا، جو منسٹر کو کرنا ہے وہ کسی دوسرے منسٹر کو نہیں کرنا، ہر ایک کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ فوڈ آئٹم پہ آپ نے کام کیا۔ ٹھیک ہے، جعلی پیڑ اور یہ سب تو ایک الگ بات ہے، اور اس کے بعد جس کو پہلے حرکت میں آنا چاہیے وہ ہمارے فوڈ انسپیکٹرز اور جو مختلف ادارے ہیں ان کو آنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کو آرڈر ہو، اور اگر آپ دیکھیں تو فوڈ انسپیکٹر آپ کو بڑے امیر نظر آئیں گے، اور باقی میں کہنا نہیں چاہتی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت حکومت کی تلوار لٹکے، جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ ایمانداری سے کرنی۔ ہر شاپ پر رمضان کے اوپر کوئی ڈپٹی کمشنر نہیں کھڑا ہو سکتا، ہر ایک کو جو ہے خود ہی قانون کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے۔ قانون کا ڈر اسی طرح ہوتا ہے جب اس کی حفاظت بھی کی جائے۔ تو بات ساری یہی ہے کہ جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں ہم کیوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، ہم ہر کام کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک سے محبت بالکل نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم ملک سے نہیں کرتے تو لوگوں سے بھی نہیں کرتے۔ تو مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم کوئی بھی چیز خالص نہیں لے رہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ملک میں نہ سسٹم موجود ہے، بھی ہے، لوگ بھی ہیں، ضرورت سے زیادہ نوکریاں ہیں جو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو سکتی ہیں گورنمنٹ کے، اور قوانین بھی ہیں، کسی قانون سازی کی ضرورت ہے۔ لیکن کچھ چیزوں کی طرف میں بھی نشاندہی، جس طرح آپ نے باہر کی مثال دی، اور آپ بھی جانتی ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ وہاں تو انڈوں تک پر ایکسپائری ڈیٹ پرنٹ ہوتی ہے، اور یہاں بدقسمتی سے جن ڈبوں پر ایکسپائری ڈیٹ پرنٹ ہوتی ہے انہیں بھی مٹا کے ہم دوبارہ سے اپنی کوئی چیپی لگا کے اس کو بیچ دیتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ کے بعد بھی۔ لیکن پرابلم جو میں سمجھتا ہوں، دیکھیے آپ نے ہیلتھ انسپیکٹرز کی یا فوڈ انسپیکٹرز کی بات کی، چونکہ ہمارا پالا ان سے پڑتا رہتا ہے اکثر و بیشتر، ان کا تعاون بھی ہمیں حاصل رہتا ہے۔ 2 کروڑ کی آبادی کے اس شہر میں آپ یقین جانیے صرف 13 فوڈ انسپیکٹرز ہیں، اور آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ وہ 13 لوگ کتنا کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قوانین کی اگر ہم بات کریں، ہم جانتے ہیں اکثر و بیشتر ہم ان لوگوں کو گرفتار کروا دیتے ہیں جو اتھارٹیز اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، لیکن ایک ہی روز بعد یا دوسرے ہی روز ان لوگوں کی ضمانت ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے پھر سے وہ وہی کام کرتے ہیں جو وہ کام کرتے چلے آتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ سمجھتے ہیں قانون سازی یا کچھ ایسی اتھارٹی کا باقاعدہ قیام جس میں کم سے کم اتنے لوگ تو ہوں کہ وہ 2 کروڑ کی یا اس سے زیادہ کی آبادی کے اس شہر کو سنبھال سکیں اس معاملے میں؟ میں کیسے بتاؤں کہ ہمارے پاس ہر چیز ہے، جس کو کہیں سے نہ انصاف مل رہا ہو وہ محتسب پہ بھی جا سکتا ہے، جس کی ایف آئی آر نہ کٹ رہی ہو وہ سی پی ایل سی پہ بھی جا سکتا ہے، لیکن میں نے یہ کہا کہ ہر شخص کا کام ہے کہ وہ قانون کی حفاظت کرے، لیکن آپ کوئی سا بھی کیس اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے ہاں اتفاق یہ ہے کہ وکٹم کو نہیں کلپریٹ کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ 9 بجے سے پہلے ٹرالر نہیں اور ہیوی ٹریفک کو نہیں آنا چاہیے شہر میں، لیکن ٹرالر گرتے بھی ہیں لوگوں پہ اور ان کی اگلے دن ضمانت بھی ہو جاتی ہے۔ تو قوانین اتنے بوگس نہیں ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں میں نے دوبارہ کہا کہ ایف آئی آر کٹوانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں ہر سیگمنٹ کی طرح پولیس کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے
کہ ایک ذرا سے پیسے سے انہوں نے کتنا انصاف کا چہرہ بگاڑ دیا. تو قوانین صحیح ہیں، تو ساری بات وہی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو آج تک صحیح طریقے سے اون ہی نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے شیلا آپ بہت شکریہ آپ کا. ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلا رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم رہنما، اور بالکل اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے، بالکل ویلڈ پوائنٹ کی طرف انہوں نے نشاندہی کی، اور وہ یہ کہ تبدیلی تبھی آئے گی جب آپ تبدیل ہوں گے اور جب میں تبدیل ہوں گا. ہم سب کو بھی اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. قوانین صحیح بات ہے موجود ہیں، ان میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ سے موجود رہتی ہے، جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے اداروں کا قیام بھی ہوتا ہے، ان میں لوگوں کو بھی شامل اور ہائر کیا جاتا ہے. لیکن آپ نے اور ہم نے جب تبدیل ہونا ہے تو ہی گراؤنڈ پر تبدیلی آئے گی صحیح معنوں میں، جسے ہم تبدیلی کہتے ہیں. تبدیلی کے نعرے اپنی جگہ، لیکن تبدیلی تبھی آئے گی جب آپ اور میں اپنے اپنے طور پر تبدیل ہوں گے. ذرا اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. شعیب صدیقی صاحب، شیلا رضا صاحبہ نے ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ قوانین بھی موجود ہیں، ادارے بھی ہیں. اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ جتنی ہمیں افرادی قوت چاہیے یا جتنے ہمیں اختیارات چاہیے یا جتنے اداروں کا متعلقہ اداروں کا قیام ہونا چاہیے، جس طرح میں نے فوڈ اتھارٹی کی مثال دی، لاہور میں فوڈ اتھارٹی اپنا کام کر رہی ہے اور ہم روزانہ کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں کہ اس کی جانب سے بڑے بڑے ریسٹورانٹس پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں اور وہاں پہ بھی عجیب و غریب صورتحال اور کیفیت ہے کھانے پینے کی چیزوں کی. تو ایسی ضروریات یہاں کراچی میں موجود ہیں، ان کی ضرورت ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وسائل ٹھیک ہیں ہمارے پاس کافی ہیں؟ دیکھیں اصل میں ایک تو بڑی بات یہ کہ جذبہ ہے، اور جذبہ آپ نے مزید اجاگر بھی کیا ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحبہ نے بڑی مناسب بات کی ہے. لوگ موجود ہیں، ادارے موجود ہیں. اگر یہ ادارے اور لوگ اپنا کام مستقل بنیادوں پہ کرتے رہتے اور کرتے رہیں تو اتنا چیلنج نہ پڑا ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی بہت سی جگہوں پر لوگ نہیں اتنی ولنگنس کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو اس سے چیلنج بہت بڑھ جاتا ہے. اور اس وقت اس چیز کا چیلنج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جس سے کوانٹم آف ورک بڑھ گیا ہے. تو شہر بھی پھیل گیا ہے، اور جو ابھی آپ نے مختلف گوشت والی اور یہ چیزیں دکھائی تھیں وہ تو بالکل آؤٹ سکرٹس پہ ہے، جہاں آپ کو خود جانے میں اتنا ٹائم لگتا تھا تو سرکاری لوگوں کے وہاں پہنچنے میں. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ تھوڑی بہت ری انفورسمنٹ اچھی کوالٹی ہیومن ریسورس میں ضرور ہونی چاہیے، تاکہ وہ لوگ بھی آئیں اور شہر کے مختلف علاقوں کو کور کریں. لیکن اس سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ادارے موجود ہیں وہ اپنا اپنا کام کرتے رہیں. اور یہی مشن کراچی ایڈمنسٹریشن نے اس وقت اٹھایا ہوا ہے کہ وہ ان تمام اداروں کے لوگوں کو ایک میز پر لا رہی ہے. اور میں اور ہماری ٹیم جو ہے ڈپٹی کمشنرز کی اور اسسٹنٹ کمشنرز کی، وہ ان اداروں کے لوگوں کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے، کیونکہ بیسکلی کمپلیننٹ وہ ہو سکتے ہیں قانونی طور پر. اگر ایف آئی آر لانچ کرنی ہے یا کوئی ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو اس کی آتھورائزیشن انڈر دا لا، پیور فوڈ آرڈیننس ہو گیا یا کوئی اور ریلیونٹ لاز ہو گئے، اس میں ان کی ذمہ داری ہوتا ہے، اور وہی قانون میں آئیڈینٹیفائیڈ ہیں. ہم سب تو فیسیلیٹیٹر ہیں اور ان کے ساتھ کام کروانے کے لیے آگے چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے بہت بڑا ذمہ داری بھی ہے اور خدمت بھی ہے لوگوں کی، ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. جو لوگ یہ کام سرکاری ذمہ داری کے ساتھ ساتھ، آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ اپنی ذمہ داریاں تو بالکل ہیں سر، لیکن اگر اسے ایک عبادت سمجھ کر، ایک مشن سمجھ کر، ایک مقصد سمجھ کر کیا جائے تو ظاہر اس میں ایک طرح سے برکت بھی پڑے گی اور لوگوں کا بھلا بھی ہوگا. آخرت اور دنیا دونوں میں معاملہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک ایسا ہی ادارہ جس طرح آپ نے کہا ادارے کام کر رہے ہیں، CPLC بھی ہے جس پر بہت لوگوں کو اعتبار ہے، اور اللہ یہ اعتبار اور اعتماد برقرار رکھے. احمد چنائے صاحب ہمیں جوائن کریں گے، CPLC کے چیف ہیں، لیکن ایک بریک ہے، بریک کے بعد ذرا ان سے بھی بات کرتے ہیں. پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے اور احمد چنائے صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے. CPLC چیف ہیں، اور یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ ہم نے احمد چنائے صاحب سے بھی جب بھی رابطہ کیا، مثال کے طور پر 13 سال کی ایک بچی جس سے اس کا والد ہی بدکاری کروایا کرتا تھا، اس کے گم ہونے کے بعد اس کی تلاش کا مرحلہ تھا، تو احمد چنائے صاحب سے ہم نے رابطہ کیا، انہوں نے باقاعدہ ہمیں وقت دیا، اس معاملے میں وہ جو بھی کر سکتے تھے انہوں نے کیا. یہ باتیں بتانا اس لیے خواتین حضرات ضروری ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو صدقے دل سے نیک نیتی سے اپنا کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں عوام کو پتہ چلنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ ان کی تعریف ہو، اس لیے کہ لوگوں کا اعتماد بڑھے اداروں پر اور لوگ یہ سمجھیں کہ کچھ لوگ بہرحال اس سسٹم میں، اس نظام میں ایسے ہیں جو اچھے ہیں اور جن پر اعتماد کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی اندھیر نگری مچی ہے. سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، لیکن سر ایک دو چیزیں ایسی ہیں جن پر میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بات بھی کریں اور کسی حد تک اگر تعاون بھی ہو سکے. مثال کے طور پر کراچی شہر میں جعلی عاملوں کا ایک معاملہ ہے. مثال کے طور پر کراچی میں اور ظاہر سندھ میں اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں
जाली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेवकूफ़ बनते हैं, और इस तरह के दीगर कुछ हथियार भी हैं जिसमें CPLC काफ़ी हद तक मदद कर सकती है, ज़ाहिर टेलीफोन की ट्रैकिंग से लेके दूसरे जितने भी मामलात हैं। सर, इस सिलसिले में क्या किया जाना चाहिए एक आम आदमी अगर इस तरह की किसी चीज़ का शिकार होता है? बिकॉज जाली आमलों का मैंने हवाला इसीलिए दिया कि वो भी टेलीफोन पर ही वज़ाइफ बताते हैं और उसके नतीजे में मुख्तलिफ तरीक़ों से जो मनी ट्रांसफ़र सिस्टम है उसके ज़रिए वो पैसे मंगवाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गैर भाई मुझे इस प्रोग्राम में दावत देने का, और मैं पूरा प्रोग्राम बड़ी नमाज के साथ सुन रहा था। शुक्रिया। और मैं ये फील करता हूँ कि एक बहुत बड़ी कौमी जिम्मेदारी है जो आपने निभाई, और आपके साथ मैं समझता हूँ कराची के कमिश्नर साहब ने भी जो है वो हर मौके पर जो है वो आपकी बड़ी मदद की है। अभी भी रिसेंटली कमिश्नर साहब ने हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक थी उसमें एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, और साथ ही साथ उस वक्त भी जैसा आपको ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की या किसी मदद की इनके डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए, उस वक्त भी उन्होंने जो है वो फौरन अपनी टीमें बुलवा दी थी जहां हमें इंक्रोचमेंट्स वगैरह हटानी थी या लैंड को वापस करवाना था। बहरहाल ये तो एक मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसका एक बहुत अच्छा पहलू है, और हम उम्मीद करते हैं कि यही पहलू सब जगह जारी रहे। मगर थोड़ा सा ये है कि ये कराची में तो हम मेहनत कर लेते हैं, लाहौर में भी एक शहर है, ये जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं अपने प्रोग्राम में निशानदही की हैं, आपके कहने से और आपके इस प्रोग्राम में इन इश्यूज को उजागर करने से ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि बहुत सारी जगहों पर ये काम रुक गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी एफर्ट्स अपनी जगह पर, लेकिन जो मेजर काम है वो अब भी पाकिस्तान के दूसरे शहरों में इसी तरह जारी है और लोगों की सेहतें और सारी खराब हो रही हैं। सबसे पहली बात ये कि इसमें किसी का फायदा नहीं है, कोई लोग जो हैं वो इससे खुश नहीं है, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ये नहीं चाहेंगे कि उनके अवाम जो है वो उनकी अपनी सेहतें बर्बाद हों और उनकी अवाम जो है वो इस तरीके से वो मुसीबत का और मसाइब का शिकार हों जो आपने चीज़ें बताई हैं अपने प्रोग्राम में। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटर्स के ज़रिए, हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़रिए या अपने कमिश्नरेट के ज़रिए जो है वो इन चीज़ों को न सिर्फ रोके बल्कि उनको जो है वो इन तमाम मसाइल को जो है वो काबू भी पाए। लेकिन यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये है कि कहीं भी इस किस्म की फैक्ट्रीज हैं जहाँ भी आप गए हैं वो किसी रेगुलर आबादी में नहीं है, ना रेगुलर इंडस्ट्रियल आबादी। ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसी वजह से जो है वो हुकाम बाला की नॉलेज में ये चीज़ें नहीं आती कि ये अनरेगुलराइज होती हैं और लोगों को पता भी नहीं होता, और वहाँ से उन्होंने एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बनाया हुआ है, और इस के नेटवर्क की वजह से जो है वो ये इनकी जो अशिया है वो सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पूरे सूबे में या पूरे पाकिस्तान में जो है वो इसी तरह बिकती हैं, और इसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस की जब हम बात करते हैं तो एक कंज्यूमर राइट्स काउंसिल भी बनी हुई है पाकिस्तान में, स्पेशली में, और सिंध के गवर्नर हाउस में कमिश्नर साहब जो है वो उनके साथ हम जो है वो अलाइन करते हैं, और CPLC के बैनर के तहत ही ये काम करती है जो गवर्नर साहब ने बनाई हुई है। इसमें भी अब लोगों को एक अवेयरनेस देनी चाहिए कि जो इस किस्म की चीज़ें हैं लोगों के दिमाग में आती हैं या लोग इसको फेस करते हैं, वो फौरी तौर पर कंज्यूमर राइट्स के जरिए जो है कंज्यूमर राइट्स काउंसिल के जरिए जो है वो बताएं, और फिर इसका अजाला ना सिर्फ हम कमिश्नरेट के जरिए करवाएं बल्कि और इदारों के जरिए भी जो है वो इसका सद्देबाब करें। दूसरी बड़ी बात जो आपने मुझसे कही कि जो जाली आमिल होते हैं जो टेलीफोन पर या SMS के जरिए अपनी हरकत करते हैं या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए इजी पैसा या मोबिलिंग का इनाम निकल आया या फला का इनाम निकल आया या जाली तरीके से पैसे मंगवा लिए कि जी आपको लाख रुपए का इनाम आ गया, 5000 रुपये फीस भेज दें, ये सिलसिले काफ़ी अरसे से जारी हैं। इसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो है मैं समझता हूँ मोबाइल फ़ोन कंपनीज का है कि जिनकी सिमें अनरेगुलेटेड हैं और उनकी ये सारी सिम इस्तेमाल होती हैं जो ये बहरूपी इस्तेमाल करते हैं, अपने पैसे लेते हैं, फिर इनकी फैसिलिटेशन जो है वो इजी पैसा ट्रांसफ़र के ज़रिए हो जाती है। अब इजी पैसा ट्रांसफ़र में सितम ज़रीफ़ी ये है कि तो पाकिस्तान में कहीं भी किसी जगह से आप अपना कोई भी किस्म का शनाख्ती कार्ड दे दें और अपने पैसे जो है वो निकाल लें, और इसके बाद फिर आपको कोई ऐसा पता नहीं चलता कि आप कहाँ हैं और कौन थे।
بس یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جس کو ہمیں دیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. کئی کیسز میں یہ ایزی پیسہ ٹرانسفر میں لوگوں کو گرفتار بھی کروایا ہے, ان کو کسی نہ کسی طرح ہم نے ٹریک ڈاؤن کیا ہے, اور اس عمل کو ایک مسلسل عمل کے تحت. سر بالکل چونکہ 1 منٹ آخری ہے, میں اگر شعیب صدیقی صاحب بھی سن رہے ہیں آپ سے اور پھر ان سے اور پھر شوکت بسرا صاحب سے, بیکاز سر ہم چونکہ ہر ہفتے اسکرین پر آتے ہیں, ہر ہفتے اپنا فیس بک کا ایڈریس, ٹویٹر کا ایڈریس, ای میل, ٹیلی فون نمبرز دیتے ہیں, اور لوگوں کی شکریہ, ان کا مہربانی کہ وہ تھوڑا سا اعتماد بھی کرتے ہیں اور اپنے جتنے مسائل ہیں وہ ہمیں ذرا بھجواتے رہتے ہیں بہت ریگولرلی. سر کیا یہ ممکن ہے کہ ہم جیسے دوسرے جو پروگرام ہیں جو سوشل ایشوز کو بے نقاب کر رہے ہیں, برائیوں کو بے نقاب کر رہے ہیں, وہ کسی نہ کسی طرح سے باقاعدہ رابطے میں رہیں سی پی ایل سی کے ساتھ, کمشنر ہاؤس کے ساتھ, باقاعدہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں ہم تمام تر چیزیں پہنچاتے رہیں کم از کم آپ تک؟ یہ ممکن ہے سر؟ جی بالکل ممکن ہے, اور اس میں کمشنر کراچی @gmail.com ای میل ہے, اور ہمارا کنٹرول نمبر ہے 9920 جی 3443. صحیح, اس پر بھی کمپلینٹ لکھا سکتے ہیں. میں ایک صرف بات اور کہنا چاہوں گا, ایکنالج کروں گا کہ آپ جب کیمپین چلا رہے تھے خاص طور پر وہ انتریو والی, تو گورنر سندھ نے خاص طور پہ فون کر کے مجھے رات کو 2 بجے انسٹرکشن دی تھی کہ آپ کو فل سپورٹ. مجھے بھی فون کیا اور اپنا ذاتی نمبر دیا. فاروقی صاحبہ کو بھی یاد کروں گا اس موقع پہ, اور ساتھ ڈپٹی کمشنر سینٹرل اور ہمارے باقی تمام ڈپٹی کمشنرز, کراچی پولیس اور وہ تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہماری مدد کر رہے ہیں اس کام میں. صحیح سر, آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں. شوکت بسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, کمشنر کراچی بھی موجود ہیں, اور سی پی ایل سی چیف احمد چنائے صاحب بھی موجود تھے. شہلا رضا صاحبہ نے بھی اپنا انپٹ دیا, اور بات بالکل درست ہے, ادارے اپنی جگہ موجود ہیں, اور ظاہر ہے ہم بار بار نشاندہی کرتے رہیں گے. اچھے لوگ موجود ہیں, اس نشاندہی پر وہ جتنی کارروائی ممکن ہو سکتی ہے وہ کارروائی بھی انشاءاللہ العزیز ہوتی رہے گی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ ہم ہی لوگ ہیں, ہم ہی میں سے لوگ جال سازی کر رہے ہیں, مہلک ترین جال سازی آپ کے اور ہمارے درمیان ہی, آپ کے ہمارے اعزاء و اقربائی, ہمارے رشتہ دار, ہمارے دوست ہی کہیں نہ کہیں ان تمام تر چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں. شاید آپ میں سے اور ہم میں سے بھی کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی, نہ جانتے ہوئے بھی کسی نہ کسی طرح سے ایسی برائیوں میں ملوث ہیں. سو ہمیں سب کو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے, اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جب ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ ایک بڑی اچھی قوم, ایک ایسی قوم جو اقوام عالم میں سربلند کھڑی ہو سکے, وجود میں آ چکی ہوگی.